نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آخری عشرے کے بھی صرف چند ایام رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں ان کو تو اپنے بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرما لے، اور ان کی برکت سے ہماری زندگیوں میں خیر کا معاملہ عطا فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم، فضل و کرم نازل فرمائے، اور ہم سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور عنایتیں نازل فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویسے تو رمضان کا سارا مہینہ ہی عبادت کے لحاظ سے بہت ہی اہم اور خاص ہوتا ہے، مگر اس آخری عشرے کی عبادات کی خاص فضیلت ہے، اور اس آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی بہت زیادہ تاکید اور تنبیہ آئی ہے کہ ان راتوں میں ضرور اپنے اہل و عیال کے ساتھ جاگیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اذکار میں اور عبادت میں گزاریں، اور ان طاق راتوں میں عبادت کر کے لیلۃ القدر کو جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہی طاق راتوں میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر سے فیضیاب ہونے کا پورا فائدہ اٹھانے کا پورا موقع عطا فرمائے، اور ہم پر ان راتوں کے عوض خاص عنایتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ لیلۃ القدر انتہائی سعادت کی رات ہوتی ہے۔ اسی رات قرآن مجید کا نزول ہوا۔ قرآن مجید جو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی اور امن کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت یعنی سورۃ القدر نازل فرمائی۔ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کرنا بہت بڑی فضیلت اور رحمت کی بات ہے۔ اس رات میں جبرائیل امین اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں، اور وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جن کی گنتی کرنا ناممکن سی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس رات میں کیا جانے والا کوئی بھی نیک عمل 1000 ماہ کے اعمال سے زیادہ بہتر ہے۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان راتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے، لہٰذا اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے، اور ہمیں ان راتوں میں خاص عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر کی علامتوں کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تھالی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ لہٰذا شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں سے بخشش اور رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی نشانیوں کے حوالے سے ہی صحیح ابن خزیمہ میں ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ لہٰذا ان چند آخری طاق راتوں میں خوب عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، ذکر و اذکار کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں کہ ان راتوں کو ضائع نہ کریں۔ لیلۃ القدر پانے کی تمنا رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ بچوں اور گھر والوں کو بھی عبادات میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ اس رات عبادت خصوصاً قیام کرنے کا اہتمام کریں۔ نوافل، تلاوت قرآن پاک، نماز تسبیح، دعاؤں اور اذکار کے لیے باقاعدہ پروگرام کو ترتیب دیں تاکہ آپ اپنے روزمرہ ذمہ داریوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے خاص دنوں کے لیے وقت نکال سکیں۔ لیلۃ القدر میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم، فضل و کرم نازل فرمائے، ہم پر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور عنایتیں نازل فرمائے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے سے پورا فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔